بہت زبردست دلچسپ صورت ہے یہ. ساری اس قرآن کی صورتیں ہی دلچسپ ہیں، لیکن یہ الگ ہی انداز ہے اس کا. ہوا یہ تھا کہ مکہ میں یہ جو 30ویں پارے کی جو صورتیں ہیں نا، تقریباً ساری ہی سوائے 2 صورتوں کے، یہ سب مکہ میں نازل ہوئی ہیں ابتدائی اسلام میں. ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی وجہ سے وحی آنا بند ہو گئی، تاخیر ہو گئی. اس میں بہت دن ہوئے وحی نہیں آئی، تو غیر مسلموں نے یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ ودع محمدن ربہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان کو چھوڑ دیا. پہلے تو بتاتے رہتے تھے یہ نازل ہوا، یہ نازل ہوا، یہ نازل ہوا، اب تو کچھ بھی نازل نہیں ہو رہا، تو ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت شاق گزری، غم ہوا کہ وحی کیوں نہیں آ رہی بھائی. تو پھر یہ والی صورت نازل ہوئی، والضحی واللیل اذا سجا. اللہ نے قسم اٹھائی کہ دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ قرار پکڑ لے. قرار پکڑنا کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ جب رات اندھیری چھا جاتی ہے نا، تو ہر چیز اس میں ٹھہر جاتی ہے. تو ہر چیز ٹھہرتی ہے، گویا رات ہی ساکن ہو گئی ہے. دن میں دیکھیں نا حرکتیں ہوتی ہیں، رات کا ایک ٹائم آتا ہے جس میں سب چیزیں خاموش. تو قرار پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یعنی یہ ایک تشبیہ ہے ایک طرح کی، کہ چیزوں نے قرار پکڑا، گویا اس رات ہی کو سکون حاصل ہو گیا. تو اللہ نے قسمیں اٹھائی 2، اور قسم اٹھا کے فرمایا ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے، وما قلا، اور نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا. تو یہ قسموں کا کیا مناسبت ہے آپس میں؟ اللہ نے بتا دیا کہ جیسے دن بھی ہوتا ہے اور رات کی روشنی بھی ہوتی ہے. تو زمانے کے تغیرات ہیں نا، ہمیشہ ایک جیسا زمانہ نہیں رہتا. اللہ چاہتا ہے ایسی چڑھتی ہوئی دھوپ، اور 12 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دم گھپ اندھیرا. تو جس طرح روشنی کے ساتھ اندھیرے بھی ہیں، تو ایسے ہی وحی کے ساتھ خاموشی بھی ہے. آپ پر وحی کبھی آئے گی اور کبھی نہیں آئے گی، یہ تغیرات ہیں. تو وحی کا نہ آنا یہ اندھیرا ہے، اس میں روشنی نہیں مل رہی نا. تو جو اللہ رات کے اندھیرے میں روشنی چھین لیتا ہے، تو وہ دوبارہ صبح بھی تو لے کر آتا ہے نا، وہی بھی روشنی دے بھی دیتا ہے. تو اللہ نے آپ سے وحی کی روشنی وقتی طور پر چھینی ہے، تو یہ وقتی طور پر ہے، وہ دوبارہ وحی نازل کر کے آپ کے ذریعے سارے جہاں کو ہدایت کے نور سے روشن کر دے گا. تو یہ بڑی خوبصورت مناسبت ہے اس میں. اس کو کہتے ہیں قسم اور جواب قسم. جواب قسم کہتے ہیں جس چیز پہ قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کو جواب قسم کہتے ہیں، اور وہ جو قسم ہے اس کو قسم کہتے ہیں. تو قسم اور جواب قسم میں مناسبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی یعنی گویا قسم وہ دلیل بن رہی ہوتی ہے اس جواب قسم پہ. تو اللہ نے فرمایا سورج کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم، جب وہ چھا جائے، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا. کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یہ تو تغیرات ہیں جو مصلحت اور حکمت کی وجہ سے ہوتے رہتے ہیں. ما ودعک ربک وما قلا. اور باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ جو غمزدہ ہو رہے ہیں، کہ یہ طعنے دے رہے ہیں آپ کو اور پریشان کر رہے ہیں، تو غمزدہ اس لیے نہ ہوں کہ یہ دنیا کی آزمائشیں ہیں. آخرت آپ کے لیے اس دنیا سے بہتر ہے. جب دنیا سے آپ جائیں گے تو یہ ساری آزمائشیں آپ کی ختم ہو جائیں گی. تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے بہتر ہے اس دنیا سے. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، یعنی آپ نے یہ کیسے ان کے تانوں کا اثر لے لیا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا. اگر چھوڑنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کے پہ ماضی پہ کیسے کیسے حالات آئے ہیں، اس وقت اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا. تو اس کا مطلب اللہ آپ کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے اللہ نے ہاتھ تھام کے رکھا ہوا ہے، اللہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. تو پھر اللہ نے ماضی بیان کیا، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر آپ کو ٹھکانہ دے دیا. کیسا یتیم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد چلے گئے دنیا سے. پھر جب آپ پیدا ہوئے تو 6 سال کی عمر میں، بعض روایتوں کے مطابق 8 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. تو ابا سے بھی محروم، والد سے بھی محروم، اور والدہ سے بھی. اب اس ایسے بچے کو کون عزت دیتا ہے؟ لیکن اللہ نے انتظام کیا آپ کے دادا کے ذریعے. دادا کے دل میں محبت ڈال دی، شفقت ڈال دی. انہوں نے اپنا سگا بیٹا سمجھ کے آپ کو پالا، اور بہت خیال کیا کرتے تھے عبد المطلب. ہر جگہ جو ہے نا وہ آ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں. لیکن چند ہی سالوں میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا. تو کتنا غم لگتا ہے نا انسان کو کہ میری تو نہ ماں رہی نہ میرے باپ رہے.
اور نہ میرے دادا رہے جو اتنی محبت کرتے تھے، لیکن اللہ نے اس کا آلٹرنیٹ ابو طالب کو پیدا کی، ابو طالب کی کسٹڈی میں دے دیا. اور جو ابو طالب آپ کے چچا تھے وہ بھی آپ سے ایسے ہی محبت کیا کرتے تھے جیسے دادا، اور وہ تو انہوں نے تو ساتھ دینے میں حد کر دی، کیونکہ انسان کو بہرحال خاندان میں کسی مرد کا، کسی بڑے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے بچوں کو. تو وہ ایسا ساتھ دیا انہوں نے کہ انہوں نے تو جب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو انہوں نے اگرچہ ایمان تو نہیں لے کر آئے، مگر کفر کی حالت میں بھی ساتھ کافروں کا نہیں دیا، بلکہ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیا. مشرکین مکہ نے جب بائیکاٹ کیا نا بنو ہاشم کا، 3 سال تک ناکہ بندی ہر طرح کی، اور شعب ابی طالب کی گھاٹی میں ان کو باؤنڈ کر دیا، محصور ہونا پڑا، تو اس گھاٹی میں 3 سال ابو طالب نے آپ کے ساتھ گزارے ہیں. حالانکہ ابو طالب نظریاتی طور پر مشرکین مکہ کے ساتھ تھے، لیکن اپنے یتیم بھتیجے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو ہے نا مذہب سے متفق نہ ہونے کی باوجود ساتھ کس کا دے رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور بالآخر ایک دن تو آپ نے کہہ دیا نا کہ مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میری طاقت سے زیادہ ہو. وہ بار بار آ کے، اور ابو طالب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہونے سے بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہے، ورنہ عرب تو قتل کر دیتے. ابو طالب کا ایک مقام تھا، ایک سرداری تھی، ایک روب تھا، تو وہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم ابو طالب کی وجہ سے نہیں قتل کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتوں کو کی وہ بیان کرتے اور اسلام کی تبلیغ میں مسلسل لگے رہے، تو بالآخر جو ہے نا وہ پورا وفد کی شکل میں ابو طالب کے پاس گئے مشرکین کے سردار، اور کہنے لگے کہ ہم آپ کی وجہ سے رعایت کر رہے ہیں لیکن ہمارے صبر کی بھی ایک انتہا ہے. تو پھر وہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میری طاقت سے زیادہ ہو. یعنی میں تو تمہارا دفاع کر رہا ہوں لیکن جو ہے نا تم بھی لچک نہیں پیدا کر رہے اپنے دعوت میں، تم بھی دعوت دیے جا رہے ہو. تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیں تو میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا. اس کے بعد بھی ابو طالب نے کہا میں جب تک زندہ ہوں تمہارا ساتھ دوں گا. تو یہ ہے کہ الم یجد کا یتیما فآوا، اللہ فرماتے ہیں آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. وہ الگ بات ہے ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک کوشش میں لگے رہے کہ یہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن آپ کلمہ نہیں پڑھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دیں تاکہ میں آخرت میں آپ کی سفارش کر سکوں. لیکن موت کے وقت عرب کے سردار موجود تھے، تو ابو طالب نے کہا کہ اگر میں نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا تو یہ سردار تانا دیں گے کہ ابو طالب عرب کا سردار تھا اور ساری زندگی باپ دادا کے دین پہ رہا، موت کے وقت موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا. یعنی پڑھنا تھا تو پہلے پڑھ لیتا میں، اب تو صرف موت کے ڈر سے ہی کلمہ ہوگا، تو میں یہ عار ذلت برداشت نہیں کر سکتا. اور اس کے الفاظ ہیں اخترت النار علی العار، میں جہنم کی آگ برداشت کر لوں گا لیکن آگ دنیا کی ذلت کے لوگ مجھے تانا دیں کہ ساری زندگی تو اسلام قبول نہیں کیا اور بس موت کے ڈر سے، یعنی اس کو وہ ایک طرح کی اپنے خیال میں منافقت سمجھ رہے تھے. تو اور اس پہ ایک شعر بھی ہے بڑا دلچسپ کہ میں وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا، کہ مجھے یقین ہے اللہ کی قسم کہ محمد جو میرا بھتیجا ہے اس کا لایا ہوا دین تمام دینوں میں سب سے بہترین دین ہے. کیونکہ تعلیم تو جانتے تھے نا کتنی بہترین تعلیمات دے رہے ہیں وہ. لیکن کیا ہے لولا الملامت او حدار مسبت، اگر ملامت اور یہ جو بعد میں برا بھلا کہنے کا خوف نہ ہوتا تو آج میں اپنے بھتیجے کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. اسی پہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم بہت زیادہ ہوا تھا آپ کے انتقال کا، تو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو آپ کو تو محبت تھی، آپ کے چچا ہیں اور ہونی چاہیے، تو لیکن یہ کہ ہدایت آپ کے قبضے میں نہیں ہے. تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا اللہ نے انتظام کیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کافر کے ذریعے بھی، کسی غیر مسلم کے ذریعے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں سارے اسلام دشمن نہیں ہوتے، ان میں بہت سے سپورٹر بھی ہوتے ہیں، تو ان کو آخرت میں سزا کم ملے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ کہ یہ جو تھے انہوں نے آپ کا ابو طالب نے اتنا ساتھ دیا اور اتنی آپ کی جو ہے وہ خدمت کی، تو کیا ان نیکیوں کا ان کو قیامت کے دن اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں.
اتنا اجر ملے گا کہ یہ قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، لیکن اللہ ان کو سب سے اوپر والے طبقے میں لے آئے گا، پاؤں میں صرف آگ کی جوتیاں ہوں گی۔ تو یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ لیکن یہ کہ یہ سب سے کم ترین عذاب حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن، کافروں میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا، لیکن جہنم سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا، اس لیے کہ موت کس پر ہوئی تھی؟ شرک پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا بھی ایسے ہی ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اپنے والدین جو ہمارے ایمان پر مرتے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ کم از کم دعا کا راستہ ان کے لیے اللہ نے کھول دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما، اے نبی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، فآوا، تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔ تو یعنی اللہ نے بتا دیا کہ اس وقت آپ کے رب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، آپ کے ٹھکانے کا انتظام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا، اور فرعون ہی کے محل میں آپ پل کے بڑے ہوئے، وہ جہنم میں اور موسیٰ علیہ السلام جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کس سے کیا کام لے لیں۔ تو الم یجدک یتیما فآوا، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا اور اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔